العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر ذی وقار صدر محفل گرامی مرتبت عاشق نبی مختار خیکر صدق و صفا صوفی باصفا درویش صفت عالم دین حضرت مولانا الحاج فیض الرحمن صاحب کریمی مقدس اللہ العالی، برادران دین و ملت، جامع مسجد قیوم زینت المساجد منڈی صفدرآباد میں درس قرآن و حدیث کی ماہانہ مبارک محفل میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس ماہانہ درس قرآن و حدیث کا اہتمام اور انعقاد عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ صفدرآباد درس قرآن و حدیث کمیٹی کے معزز اراکین معاونین ہر مہینے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ جملہ انتظامات سر انجام دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
درس قرآن و حدیث کمیٹی کے تمام معزز اراکین اور معاونین کو دارین کی عزتیں، برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام، جتنے بھی میرے دینی بھائی آج کی اس محفل میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کرم کے لائق قرآن پاک کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے سب کا جمع ہونا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی شان کرم کے لائق سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ گزرا، اور اس کے بعد اب اسلامی سال کا مہینہ شوال المکرم جاری ہے۔ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ ان مہینوں میں پہلا مہینہ شوال المکرم کا ہے، دوسرا مہینہ ذیقعد کا ہے، تیسرا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ یہ حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے شوال المکرم۔ ہر اسلامی مہینے میں کچھ نہ کچھ نسبتیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ ان میں سے تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی اہم ترین واقعہ اسی شوال میں پیش آیا۔ اس واقعے کو تاریخ کے صفحات پر غزوہ احد کے نام سے ذکر کیا گیا۔ رمضان المبارک وہ باعظمت مہینہ ہے۔ سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ بدر میں ہوا تھا۔ اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور کفار کا لشکر جو ہے وہ 1000 کے قریب تھا۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اس میں بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے۔ اہل اسلام کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد پورے عرب میں دین اسلام کی دھاک بیٹھ گئی کہ مٹھی بھر لوگوں نے 313 تعداد ہے کل، اور اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کو شکست سے دوچار کیا، اور وہ بھی نہتے مسلمان جن کے پاس ساز و سامان ہی نہیں، لڑنے کے لیے تلواریں ہی نہیں۔ اس جاں فشانی سے، اس جواں مردی سے انہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا کہ اللہ کریم نے بدر کے میدان میں اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرمائی، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری نصرت کی، تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جب تم بے سر و سامان تھے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کریم نے آسمان سے ملائکہ اتارے، 3000 فرشتے بدر کے میدان میں اترے،
پھر اللہ رب العزت نے اس تعداد کے اندر اضافہ فرمایا اور ملائکہ کی تعداد جو ہے وہ 5000 کے قریب ہو گئی۔ اب بدر میں چونکہ قریش مکہ کے بڑے بڑے روسا جو ہیں وہ مارے گئے تھے، جن میں خاص طور پر ابو جہل یہ وادی بدر میں غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا، جس سے قریش مکہ کی کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، اور انہوں نے میٹنگ کی اور مشورہ کیا اور بڑی تیاری کی کہ اب مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے اور یہ حملہ بڑا زوردار ہوگا۔ اس کے لیے تیاری کی گئی، بڑے بڑے سرداروں نے انویسٹمنٹ کی، پیسے دیے، سونا دیا، اور تجارت کرنے کے لیے ملک شام میں گئے کہ اس تجارت سے ہمیں جو نفع حاصل ہوگا اس سے ہم سامان جنگ اسلحہ خریدیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ شوال المکرم کے مہینے میں قریش مکہ نے 5000 کے قریب لشکر لیا، ان میں 3000 جو تھے شتر سوار، جنگجو اور مہارت رکھنے والے، ان کا ایک دستہ تیار کیا اور مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے وہ مدینہ منورہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشاورت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اور آپ کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں، شہر مدینہ منورہ، کفار جب حملہ کریں گے تو ہم اپنا دفاع کریں گے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنے جذبات نہایت ادب و احترام سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر نکل کر اور اس جگہ کی بھی نشاندہی کی۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑا ہی عظیم پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد ہے۔ صحابہ کرام جو شباب، عالم شباب میں تھے، جوانی کے عالم میں تھے، ان صحابہ کا جوش و جذبہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتفاق رائے کیا اور طے یہ پایا کہ ہم احد پہاڑ کے قریب جاتے ہیں اور اس میدان میں ہم ٹھہر کر کفار اگر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم پوری طرح سے ان سے لڑیں گے، مارکہ آزمائی کریں گے، اور دفاع کی صورت ہوئی تو وہاں جبل احد کے دامن میں ہم ٹھہریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے سے اتفاق کیا اور صحابہ کرام تیار ہوئے اور حضور انہیں لے کر جب روانہ ہوئے تو اس قافلے کی روانگی کے بعد راستے میں ابھی جبل احد پہ حضور نہیں پہنچے، مدینہ منورہ شہر سے باہر پہنچے، جو منافقین تھے جن کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں ہے۔ 28ویں پارے میں باقاعدہ ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورہ منافقون۔ اس میں منافقوں کا ذکر ہے جو نمازی بھی تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں حضور کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اندر سے حضور کے دشمن تھے۔ ابھی مدینہ منورہ سے حضور نکلے ہی تھے تو ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابن ابی۔ یہ دو باتیں میں چاہوں گا کہ میرے تمام دینی بھائی سمجھ لیں۔ مکہ شریف میں جو نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کا نام ابو جہل تھا، عمر بن حشام، ابو جہل۔ اور ایک مدینہ منورہ میں حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل جو ہے، اس کا تعلق تو عالم کفر سے تھا،
عمر بن الشام ابو جہل، یہ تو عالم کفر میں تھا، کھلا ہوا کفر کرتا تھا، لیکن مدینہ منورہ میں جو حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ پکا نمازی تھا مسجد کا، اور حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن جب مسجد سے نکلتا تو حضور کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، خفیہ منصوبے حضور کے خلاف بناتا تھا، اور کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ اس کا نام ابن ابی تھا، عبداللہ بن ابی۔ یہ دو دشمن حضور کے جنہوں نے ساری زندگی حضور کو ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مکے میں ابو جہل تھا اور مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی تھا۔ وہ تو کھلا ہوا دشمن تھا ابو جہل، لیکن یہ چھپا ہوا دشمن تھا، چھپا ہوا۔ اس کا نفاق اس وقت ظاہر ہوا جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قرآن میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں، خبیث اور طیب۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں طیب اور خبیث لوگوں کو الگ الگ کر دوں۔ پہلے مکس تھے ایک ہی مسجد میں، خبیث بھی اور طیب بھی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے، منافق بھی اور مومن بھی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے اور پکے نمازی تھے 5 وقت کے۔ اب آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ محبوب اب بہت کچھ ہو گیا، اب اللہ چاہتا ہے کہ ان کو بے نقاب کرے، یہ نو اندر صفوں میں گھس کے نقصان پہنچا رہے ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اندر سے دشمن ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، مسجد نبی کے ممبر شریف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک منافق کا نام لینا شروع کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، لوگ انہیں نمازی سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ خبیث ہے، یہ جسے تم نمازی سمجھتے ہو، عرش والے رب نے قرآن میں آیت نازل کی، یہ بڑا خبیث ہے۔ اور جو اندر اور باہر سے حضور کے غلام تھے، جو اندر اور باہر سے حضور سے مخلص تھے، انہیں قرآن نے طیب کہا، انہیں طیب کہا۔ یہ طیب اور خبیث پھر الگ الگ کیسے ہوئے؟ حضور ایک منافق کا نام لیتے تھے اور فرماتے تھے قم، کھڑا ہو جا۔ وہ جس منافق کا حضور نام لیتے پھر فرماتے کھڑا ہو جا، وہ جب کھڑا ہوتا تو نبی پاک فرماتے اخرج من المسجد، دفع ہو جا مسجد سے۔ 300 کے قریب کم و بیش منافق مرد اور منافق عورتیں تھیں جو اس وقت حضور کے پیچھے نماز میں موجود تھے، عورتیں بھی تھیں مرد بھی منافق۔ حضور نے ایک اکٹھے نہیں نکالا کہ سارے منافق دفع ہو جاؤ، ایسے نہیں۔ حدیث شریف میں اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں ہے، ایک ایک منافق کو حضور بے نقاب کرتے تھے، اس کا نام لیتے، فرماتے قم، کھڑا ہو جا۔ جب کھڑا ہوتا حضور نکال دیتے مسجد سے، دفع ہو جا، نکل جا، اخرج من المسجد۔ پھر دوسرے کا نام لیتے، پھر تیسرے کا نام لیتے، سب منافقین کو مسجد سے نکال دیا۔ اب منافق ڈھیٹ بڑا ہوتا ہے، ڈھیٹ بہت ہوتا ہے، مسجد سے نکالا، آیت بھی نازل ہو گئی یہ خبیث ہے، نمازی نہیں نکالے،
بظاہر نمازی ہیں لیکن نمازی نما خبیث ہیں. جب نکالا تو ایسا بے ایمان ہوتا ہے منافق. انہوں نے اپنی الگ جا کے مسجد بنا دی. جن کو مسجد نبوی سے نکالا تھا انہوں نے کیا کیا؟ الگ ایک مسجد بنا، بکری مسجد بنا لی. اب جب مسجد بنائی تو اتنا منافق ڈھیٹ اور اندر سے کوڑا اور بے ایمان ہوتا ہے. بھئی تمہیں نکالا ہے، نام لے لے کر نکالا ہے، شرم نہیں آتی؟ پھر حضور کے پاس آیا ان کا سردار جو تھا ابن ابی، حضور سے آ کے کہتا ہے ساڑا دل کرتا ہے ساڑی مسیتی پیر پا جاؤ، بس ایک قدم پامیں اندر رکھو تو پھر آ جائے. اسی چاہنے ہیں ساڑی مسیتی برکت ہو جائے. کچھ منافقوں نے کہا کہ ایک نمازی سانو پڑھا دو، چلو مسیح ساڑی برکت ہو. اب دیکھنا میرے پیارے بھائیوں، منڈی صفدرآباد کے حضور کے عاشقوں، میں کوئی روایت نہیں سنا رہا کہ ہم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے جی روایت ضعیف ہے. یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ساریاں مسیتیں ہی اللہ دیا ہیں، یہ اگر آپ کی بات میں مان لوں تو پھر اس آیت کا مجھے کون جواب دے گا؟ یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد بنائی ہونا باقاعدہ. جب انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ تشریف لائیں، افتتاح کر جائیں، یہاں آ کے پاؤں رکھ کے قدم مبارک رکھ کے آپ آ جانا، برکت ہو جائے گی، ہمیں ایک نماز ہی پڑھا دیں. این اسی وقت جبریل آیتیں لے کے آ گیا. مسجد درار، مسجد کا نام کیا تھا؟ اس مسجد نہ ہے مسجد قیوم. وہ مسجد وہ جدا نام رب نے رکھے ہے. یہ مسجد درار کن نے نام رکھے ہے؟ لو سنو آئے تو قرآن دی، والذین اتخذوا مسجدا درارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین. عرش والے رب نے فرمایا یہ تو مسجد درار ہے. مسجد درار کا معنی ہے نقصان پہنچان والی. پتہ لگا کچھ مسیتاں یہ وجہ نہیں جڑیاں نقصان پہنچان والی. تسیاں دو ساری اللہ دیاں تے ایک ہی دی سی مسیت، یہ رب دی مسیت نہیں سی. پھر رب نے آیتہ نازل فرمایا والذین اتخذوا مسجدا درارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین. بڑائی مسیت سی مگر بڑائی اس واسطے سی مسلمانہ بھی تفرقہ پانے واسطے. مسلمانہ بھی یہ آیت قرآن کفرا وتفریق، اے جدائیاں پانے واسطے تو لڑائیاں پانے واسطے. یہ مسجد درار ہے، نقصان پہنچان والی مسجد. اور ایک ہی رب نے پتہ کی فرمایا کہ میں نہیں لفظ بنائے، یہ قرآن دی آیت ہے. تو اسی آخ دیو جی بڑے ڈاڈے لفظ نے، یہ ڈاڈے لفظ قرآن دے جے، یہ پھر ڈاڈے لفظ قرآن دے جے. ارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ. میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا یہ نقصان پہنچانے والی ایک اڈا بنا ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے. کمین گاہ اندر جتھے دشمن لک کے تے فیر کرے، لک کے حملہ کرے تے وار کرے، انہوں اندر کمین گاہ. رب نے فرمایا ارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ اللہ رسول دے دشمن دی کمین گاہ ہے. اور یہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے. تو یہ مسجد کا بانی کون تھا؟ لو دسو مسجد دا بانی، مسجد دا اچھا مسجد دا بانی ہے تے او دا نام پتہ کی رئیس المنافقین. مسجد دا بانی، مسجد بنان والا، او دا نام ہے منافقاں دا سردار تے حضور دا سب تو بڑا
پورے مدینہ پاک میں سب تو بڑا نبی پاک دا جانی دشمن یہ مسجد دا بانی سی تے پکا نمازی سی مسجد دا سرکار نے انہوں مسیح تو پڑھیا اللہ اکبر یہ جدو مریا یہ جنازہ ہویا نا تو حضور تشریف لے گئے نبی پاک نے یہ جنازہ پڑھایا تو کیوں پڑھایا جنازہ حضرت عمر جدو حضور جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے وہ دا پتر آیا کہ میرا ابا مر گیا انہیں وصیت کیتی سی پہ جیڑا تسی کرتا پایا نا اب ایکھو ذرا اے جیڑا جسم دے نال لگا کرتا ہے اے لا کے دیو ادھے وچ میں اپنے پیو نو کفن دینا جدو حضور تشریف لے جان لگے تے حضرت عمر اگے کھلو گئے انہاں کہ یا رسول اللہ میں نہیں جان دینا یہ تھوڑا سب تو بڑا دشمن ہے انہیں مسلمانہ بھی تفرقے پائے لڑائیاں پوائیاں یہ تو دشمن ہے اللہ رسول کا حضور نے فرمایا عمر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جسے نو غلط فہمی نہ رہے حضور کیوں گئے اس واسطے گئے وہ جڑے او دے نال گنڈے سن نا بندے نماز پڑھ کے بندیاں نو کتردا سی نمازیاں حضور دے خلاف کردا سی اندروں اندر تے بندیاں نو ذرا 5 منٹ چاہیے نے کوئی تہاڈے نال گل کرنی ہے اساں مسجد دی کو گل کرنی کو دین کی بات کرنی کوئی 5 منٹ دیو سان وہ 5 منٹ دینے نو 5 منٹاں چ حضور دے خلاف گلاں کرنیاں حضور دے خلاف ذہن سازی کرنی او جڑے بندے اونے گنڈے سن نال جڑے بندے نال انہاں آکھیا لفظی لعنت ساری عمر دشمنی کردا رہیا ہے تو ہن آندا جڑا کرتا پایا ہے قمیض مبارک او دیو میں او دے کفن لینا ہے وہ جس ویلے حضور جنازے تے تشریف لے گئے انہاں کہے دے تے لعنت پاؤ آؤ کیوں نہ اس محمد عربی دا کلمہ پڑھ لئیے تے انہاں نال مخلص اندروں تے باہروں ہو جائیے اندروں باہروں انہاں نال مخلص ہو جائیے چھڈو اس مسیت نو ساموئی مسیت چنگی ہے ساموئی چنگی مسیت او 1000 تو زیادہ لوگ سن جڑے چھڑ کے تے حضور دی غلامی بھی چاہ گئے اے حضور دا جانا اس واسطے سی اے جڑے ہزاراں بندیاں دا فائدہ ہونا سی نا حضور اس واسطے تشریف لے انہیں سے ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ جنازہ حضور پڑھان جو بخشیا نہ جائے یہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ جواب قرآن چو دیان مولانا فیض الرحمان کریمی صاحب کسے بندے نو معاف کر دیں انہاں دا کوئی دشمن ہوئے خدا نہ کرے یہ انہوں آکھن چل میرا دشمن ہے معافی منگدا ہے میں معاف کر دیں تو میں آکھاں جی تہاڈا دشمن ہے تسی پاویں معاف کرو میں انہوں لتر پھیر دیں کمیٹی آکھے مسجد دی واقعی حضرت صاحب تسی پاویں معاف کرو نا اساں انہوں نہیں چھڑنا انہوں توڑ کر پڑھانا ہے رب نے قرآن میں آیتاں نازل فرمائیاں محبوب تسی 70 واری بھی آپ کو نا انہوں بخش دے اے تہاڈا دشمن ہے تسی معاف کرو پر میں انہوں نہیں چھڑنا میں انہوں نہیں چھڑنا اے دا یہ مفہوم ذرا کان کھول کے سن لو جدو حضور جنازہ پڑھا کے جی واپس مڑ رہے سن تے آیتاں نازل ہو گئی کافراں دا بھی کدی جنازہ ہویا تے پھر کچھ جنازے ایسے نے جڑے پڑھن تو رب نے منع کیتا ہے کچھ جنازے ایسے نے جڑے رب نے پڑھن تو ہر ایک دا منہ چک کے ہر ایک دا جنازہ نہیں پڑھی دا یہ ویکھی دا کہ جدا جنازہ پڑھن چلے ہے کون لو جی آیت قرآن شریف دی آیت نہ ہوئے تو جو مسجد قیوم زینت المساجد دی کمیٹی میری سزا تجویز کرے گی میں قبول کراں گا تے جے آیت ہوئے قرآن دی تے پھر سجنا میں یہ ہاتھ بن کے آکھاں گا پھر من لینا رب دا قرآن ہے لو جی آیت سنو لا تصلی علی احد منہم مات ابدا رب نے فرمایا محبوب اج تو بعد جڑا بے ایمان منافق مر جائے نا وہ دا جنازہ نہیں پڑھنا
لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کوئی منافق بے ایمان مر جائے تو دا جنازہ، صرف جنازہ ہی نہیں، اگے سن قرآن روحان جی مولوی ڈاڑیاں گلاں کرتے ہیں، قرآن ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا لا تقم علی قبرہ، وہ دی قبر تے بھی نہیں جانا، وہ دی قبر تے بھی تے او مسجد جو بنائی انہاں کہ ساڈا افتتاح کر جو، تے رب نے فرمایا محبوب اس مسجد میں نہیں جانا، لمسجد اسس علی التقوی احق، او مسجد جدی بنیاد تساں تقوی تے رکھی ہے، او مسجد زیادہ حقدار ہے، اے منافقاں دا اڈا ہے، یہ اللہ رسول دے دشمن دی کمین گاہ ہے، محبوب ایتھے نہیں جانا، اے مسجد جڑی تسی بنیاد رکھی تقوی ہوتے، مسجد قباء تے مسجد نبی شریف، یہ مسجد یہ جڑا سی نا ابن ابی، یہ ساری گل تاں سنائی ہے غزوہ احد تے، یہ آیتاں نازل ہون تو پہلا غزوہ احد ہویا ہے، جدو منافق بے نقاب نہیں سن ہوئے، ادو غزوہ احد ہویا، حضور نکلے تے 1000 بندہ نبی پاک دے نال، اور جڑے منافق سن وہ راہ وچوں ہی مڑ گئے واپس، انہاں آخیا نا سانو موت دسدی ہے، حضور دا ساتھ چھڈ گئے کہ اسی ساتھ چھڈاں گے، یہ تھوڑے جے بندے نال رہ جانے تتر بتر ہو جانے، وہ ابن ابی سی نا جڑا رئیس المنافقین، جنہیں مسجد دا بانی سی تے نمازی سی پکا، وہ حضور دی دشمنی وچ چھڑیا بلیا، اپنے حواریاں نو لے کے تو واپس ہو گیا، یہ واپس ٹر گیا، جڑے مخلص صحابہ کرام سن اندروں باہروں حضور دے اتے جانا وارن والے سن، وہ احد دے میدان میں جمع ہوئے، پھر احد دے میدان میں جدو مارکا ہویا نا، اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اے جبل احد مدینہ شریف، یہ وہ پہاڑ ہے، نبی پاک نے فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ، فرمایا لوگوں احد پہاڑ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، وہ پہاڑ کنا نصیباں والا جڑا حضور فرماندے نے میرے نال محبت کرتا ہوا جبل یحبنی واحبہ، فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ کے دامن میں مارکا ہوا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمانوں کو احد میں 70 تیر انداز، جنہوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے اللہ قبول فرمائے، انہیں مبارک ہو، اور بار بار اللہ کریم مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری زیارت، بار بار حج بیت اللہ شریف، بار بار حاضری مدینہ پاک نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے احد میں ایک وادی ہے گھاٹی ٹیلا، اس کا نام ہے جبل رمات، نبی پاک نے 50 تیر انداز اس پہاڑی کے اوپر کھڑے کی، فرمایا فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، یہاں تک کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچیں، پھر بھی تم نے اس پہاڑی کو چھوڑنا، اور جب فتح ہوئی نا تو ٹوٹل کتنے تھے تیر انداز؟ 50۔ جب فتح ہو گئی انہوں نے کہا بھئی حضور کا یہ مقصد تھا کہ کہیں دشمن اس طرف سے حملہ نہ کر دے، اب فتح ہو گئی ہے، انہوں خطرہ کوئی نہیں، وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے کچھ سپاہی مال غنیمت جمع کر رہے تھے، وہ تیر انداز جو تھے نا ان میں سے زیادہ نیچے اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترے، جب نیچے اترے تو ٹیلا خالی ہو گیا، اب حضور نے فرمایا تھا شکست ہو یا فتح، یہاں تک کہ پرندے ہمارا گوشت بھی نوچیں تو تم نے نیچے نہیں اترنا، یہاں کھڑے رہنا۔ حضور کے ایک ارشاد سے سستی ہوئی، غفلت ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن انہوں نے دیکھا کہ
یہ درہ جو ہے گھاٹی خالی ہے، بندے ہی کوئی نہیں، انہوں نے اس طرف سے ایک لشکر لے کر ایسا زوردار حملہ کیا کہ مسلمان اپنے دھیان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، پیچھے سے زوردار حملہ ہوا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، ایسے قدم اکھڑے کہ افراتفری مچ گئی۔ جب افراتفری ہوئی نا تو انہوں نے ایک چال چلی، جنگی چال ایک چلی، بڑی خطرناک، بڑی ڈینجرس چال چلی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں، تمہارا نبی تو قتل ہو گیا ہے۔ ایک اونچی جگہ تھی، اس پہ کھڑے ہو، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ حضور تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کا اگر حضور ہی شہید ہو گئے ہیں تو ہمارا لڑنا کس کے لیے ہے؟ لہذا اس میں پھر ایسی پریشانی آئی، حضور کے ایک ارشاد 50 تیر اندازوں کو جو کھڑا کیا تھا، سستی غفلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ کرام اس کشمکش میں شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے، مسلمانوں کے قدم لڑکھڑائے، اور اس نتیجے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعش، جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر زخمی ہوئے اس افراتفری میں، اور حضور کے چہرہ مبارک پر، یہ رخسار اقدس پر زخم آیا جس سے خون نکل رہا تھا۔ حضور کے ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور کا خون بہہ رہا ہے، تو انہوں نے عرض کی حضور اگر اجازت دیں تو یہ خون بند کر دوں میں؟ حضور مسکرائے، فرمایا تو کیسے بند کرے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ اجازت دیں کہ تو دیکھیں، آپ اجازت دیں پھر دیکھیں کیسے بند ہوتا ہے۔ حضور نے جب اجازت دی، انہوں نے زخم کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ رکھے اور خون مبارک کو چوسنے لگے، حضور کا خون مبارک پی گئے، اور ایک سوتی ٹاکی جو ہوتی ہے نا کپڑا، اس کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے اوپر لگائی، خود حضور زخمی ہوئے، یہاں تک کہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ لیکن کعب بن مالک کا نام آپ نے سنا ہے، صحابی رسول سے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ الگ ہے، اس پر میں اگر چلا گیا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک کی اچانک نظر پڑی حضور پہ، جب یہ افواہ پھیلی مسلمانوں کے قدم لرز گئے کہ جب حضور ہی شہید ہو گئے تو پھر ہماری جنگ کس کے لیے ہے؟ ان کی اچانک دور سے دیکھا حضور نظر آئے، کعب بن مالک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے کہا یا معاشر المسلمین، کیا ہو حضور کے غلاموں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے حضور الحمدللہ خیریت سے ہیں، حضور مقید حیات ہیں، اور میں اپنی اکھی دیکھ کے آیا، حضور نے میں دیکھا ہے۔ بس جب یہ حضرت کعب بن مالک نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تو مسلمانوں کا حوصلہ پھر جوان ہو گیا، پھر جوان، اور اتنی بہادری سے پھر مسلمان لڑے کہ کفار جو ہیں بھاگ گئے بدر کے میدان سے، اور صرف 70 صحابہ حضور کے پاس رہ گئے تھے، کیونکہ اتنی تیز اور بڑا زوردار حملہ تھا، زوردار حملہ تھا۔ اور تاریخ اسلام کا یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ غزوہ بدر میں جو نصرت ملی تھی اس کا بدلہ لینے آئے تھے، لیکن حضور کے ایک ارشاد سے، ذرا سی غفلت کی وجہ سے کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور اللہ کریم نے تنبیہ فرمائی صحابہ کرام۔ اب اندازہ فرمائیں، اسی کشمکش میں صحابہ جو ہے ادھر ادھر بکھر گئے، حملہ بڑا زوردار تھا، لیکن صرف 70 صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور ایک خوش نصیب صحابی ہے جس کا ذکر نہ کریں تو غزوہ احد نامکمل رہتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ،
کوئی انج کرنا ہے، جو تیر حضور کی طرف آتا تھا آگے ہاتھ کر دیتے تھے، اور جتنے تیر حضور کی طرف آتے تھے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، سینہ تان لیا، اور جو تیر حضور کی طرف آتا تھا یوں ہاتھ کر کے سارے تیروں کے زخم اپنے ہاتھوں پہ برداشت ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ، اور ایک اور ایسے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے جن کا ذکر نہ کیا جائے تو غزوہ احد مکمل نہیں ہوتی، تاریخ مکمل نہیں ہوتی، حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر حضور نے جنت کی بشارت دی، 10 صحابہ، ان میں سے ایک نام ہے سعد ابن ابی وقاص۔ اچھا، حضور ان پہ اتنے خوش ہوئے، دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے تیروں کا ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا، تیروں کا تھیلا حضور نے پکڑا تو حضور اس میں سے خود تیر نکالتے تھے، اور تیر نکال کر حضور حضرت سعد کو دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمے یا سعد، ارمے یا سعد، سعد تیر چلاؤ، خوب تیر چلاؤ، خوب تیر چلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو تیر چلانا آتا ہی نہیں، کسی نے آکھیے میں کار چلا تو ڈرائیوری کرو، آکھے میں تو کدی چلائی نہیں۔ سعد کو کہا کہ تیر چلاؤ، انہوں نے کہا حضور میں تو تیر چلانے کا پتہ ہی نہیں، آتا ہی نہیں۔ میرے نبی پاک نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، حضور نے دعا مانگی اللہم سدد رمیہ، یا اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، میرا ساتھ جب تیر چلائے تو جس ہدف کو لے کر نشانہ بنا کر تیر چلائے ٹارگٹ کے اوپر جا کے تیر لگے، اس کے نشانے کو ٹھیک ٹھیک کر دے۔ حضور نے جب دعا مانگی حضور نے تیر دیا، فرمایا ارمے یا سعد، سعد کہتے ہیں مینوں تے تیر چلانا ہی نہیں سی آوندا، جس ویلے تیر لے کے نشانہ بندا سا این ٹکانے دے اوتے جا کے بجدا سا، اور حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش۔ صدر آباد والوں بڑی قیمتی بات ہے، ضائع نہ کرنا، میری محنت ضائع نہ کرو، میری بات کو غور سے سنو۔ کائنات کا ہر فرد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آخ دیو کہ نہیں ہوئے پکا مومن، وہ آندہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماپے تو اڈی عزت تو قربان۔ پر سجنوں صفدر آباد والے ہو، سعد ابن ابی وقاص ہوئے جنہوں نبی پاک نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان۔ پھر سوچو او دا کتنا اونچا مقام ہے، سعد ابن ابی وقاص دا کتنا اونچا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا سعد اتنے خوش ہوئے نا نبی پاک، وہ تیر چلانا ویکھیا، کفر اور اسلام دا مارکا تے حق اور باطل دا مارکا، گھمسان دا مارکا تے غزوہ تے جنگ، حضور اتنے خوش ہوئے اپنے صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص، اتنے خوش ہوئے حضور نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اچھا، ان کی تیر اندازی اور بہادری دیکھ کر نبی پاک نے 2 دعائیں دی۔ کتنی دعائیں؟ ایک دعا یہ دی اللہم سدد سہمہ، اللہم سدد رمیہ، معنی ایک کی ہے لیکن روایتاں دو نے لفظ تو سنا دیتے، یا علیحدہ نشانہ ٹھیک کر دے، نشانے باز بنا دے۔ تو دوسری دعا پتہ نبی پاک نے کی دی تھی، ہائے ہائے ہائے، اتنے خوش ہوئے نبی پاک، حضور نے فرمایا وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، یا اللہ تیری عزت دی قسم آج تو بعد میرا ساتھ جو دعا منگے ایدی ہر دعا نو قبول فرمانا۔ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَعَجِبْ دَعْوَتَهُ، دونوں لفظ معنی ہی کوئی ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ تیری عزت دی قسم اج میں ساتھ اتنا خوش ہویا، آج تو بعد میرا ساتھ تیری بارگاہ میں جو دعا منگے ایدی ہتھاں نو خالی نہ لوٹانا، بے نیاز رب ایدی ہر دعا نو قبول فرمانا۔ حضور نے دعا دیتی نا، انہیں حضور دی دعا دا اثر ویکھو، کہ جڑا بندہ یہ آخر رب چاہے تے نبیوں چٹا جواب دے دیندا ہے،
تے حضور دی دعا جنوں لبھی ہوئے او دی دعا دا ہی اثر ہے تے حضور دی اپنی دعا دا کی اثر ہونا ہے؟ گل ہوں تساں غور نہ سننی دھیان کرنا ہے تھوڑا جہا سمجھنا اس گل جیڑا بندہ کو انہاں نوں 19ویں کردا سی نا جانسن کراں پھر تیرے واسطے دعا جیڑا کو تنگ کردا سی انہوں انسان اچھا تم باز نہیں ہوندا تو پھر کراں تیرے واسطے دعا وہاں خدا دا واسطہ جے اے ہاتھ نہ چکیا جے تو انہوں نبی پاک نے دعا دی تھی میرا بیڑا غرق ہو جانا تو ہاتھ چکے تھے یہ وہ نے سعد ابن ابی وقاص جدو انہاں دی موت دا وقت آیا تو اسرائیل آئے روح قبض کر میں حوالہ پہلے دس نہ دیا کہ کتنے لکھا ہے کیونکہ یہ ضروری الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ خود وچ لکھے ہے مصر دی چھپی کتاب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث عبدالوی دے کتب خانے لائبریری وچ کتاب موجود ہے حوالہ انڈر لائن جدو انہاں دی موت دا وقت آیا نا کنہاں دا سعد ابن ابی وقاص اسرائیل آیا انہیں ہاتھ پایا روح کڈن واسطے جے میں روح کڈن لگے نا ہاتھ میں ان ہاتھ چک کے دعا منگو ہتھیار استعمال کیتا جڑا حضور نے دیتا سی تے دعا پتہ کی منگی فوراً ادھر روح نو ہاتھ پایا ادھر ہاتھ چک کے دعا منگی اللہم ان بنینا صغارا اللہم آخرن للموت یا رب یا اللہ میرا بال بچہ چھوٹا ہے میری موت نو ذرا آگے کر دے سعد ابن ابی وقاص رب نے فرمایا اسرائیل انہاں پیراں تے واپس آ جا انہاں پیراں تے ہی مڑ کے یا اللہ قانون بدل گیا قدرت دا قانون بدلیا فرمایا قانون نہیں بدلیا میرے محبوب دی دعا ہے سعد نو میں اپنے محبوب دی دعا قبول کی تھی واپس آ جا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آخیا یا اللہ میرا بال بچہ چھوٹا ہے انہوں نے کوئی سامنے والا نہیں تو بے نیاز رب میری موت نو تھوڑا جا کے وہ کر دے اسرائیل اسے ویلے واپس ٹر گیا تے پرت کے 20 سال آئے ہی نہیں واپس کتنے سال اور ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ بھی لکھے 20 سنین 20 عربی وچ 20 نو آخدے سنین سن دی جمع سن دا معنی سال 20 سال لنگے پرت کے اسرائیل آئے ہی نہیں کیوں نہیں آیا 20 سالاں میں بچہ گبرو ہو جاندہ کہ نہیں ہو جاندہ دو جی بچے جس ویلے گبرو ہوئے جوان ہو گئے اپنے پیراں تے کھلو گئے نا تے اسرائیل نے آکھیا ربا انہاں دعا منگی سی میرے بچے چھوٹے ہون تے گبرو ہو گئے ہن جاواں کہ نہ جاواں فرمایا جاؤ دعا منگی سی میں قبول کر لی اسرائیل جا اسرائیل آئے نا اللہ ویکھو اللہ والا دی شان میرا ایمان ہے ہن دعا کرتے تو اسرائیل نے واپس مڑ جانا سی لیکن وہ اسرائیل نے جس ویلے ہاتھ پایا نا روح کڈن واسطے آندے نے ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے میرے حق میں سونے نبی پاک نے دعا منگی تے سونے نبی پاک دی دعا دی برکت نال تو میری دعا قبول کیتی ہے ربا میں تیری رضا تے راضی ہاں تو میرے تے اتنا کرم کیتا ہے میری عمر 20 سال ودا دیتی ہے میرے بچے جوان ہو گئے نے گبرو ہو گئے نے اپنے پیروں تے کھلو گئے نے ربا بلا لے میں تیری بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے تیار ہاں لو دسو یہ حضور دے غلام دی دعا نال 20 سال موت مؤخر ہو گئی ہے تے سجنا پھر سوچ جس حبیب کریم کا کلمہ پڑھے ہے ساڈے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی دعا دی کنیاں برکتاں ہونگیاں جنوں دعا حضور دے دین او دی موت 20 سال اگے ہو جاندی ہے یہ غزوہ احد دا مجاہد ہے سعد ابن ابی وقاص لو جی آخری بات کریے غزوہ احد وچ بڑے بڑے واقعات ہوئے لیکن وقت اتنا متمل نہیں میں چیدہ چند ایسے پھل چن کے غزوہ احد دے واقعے وچوں چن
ہن چن کے تہاڈی خدمت پیش کیتے ہیں، لیکن ایک سب تو بڑا واقعہ جڑا غزوہ احد پیش آیا نا، وہ حضرت امیر حمزہ دی شہادت۔ حضور دے پیارے چچا، رشتے میں سگے چاچا نبی پاک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ، اج بھی جبل احد دے دامن وچ انہاں دا مزار شریف، انہاں دی قبر انور، انہاں دی لحد اطہر اج بھی موجود ہے، جتھے تمام زائرین مدینہ منورہ دیاں لیناں لگیاں، اتھے رش ہوندا ہے۔ سیدنا بھی ٹیکسیاں والے آوازاں مارتے ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ احد، لوگ اتھے جا کے سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے شہدائے احد، شہدائے احد، انہوں نے حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ، یہ نبی پاک دے وہ چاچا نے جنہوں نے سرکار نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، فرمایا حمزہ اللہ دا شیر ہے، اللہ دے رسول دا شیر ہے۔ جدوں بڑی دردناک شہادت ہے امیر حمزہ رضی اللہ، اسے واسطے غزوہ احد کتاباں کھولو نا، تاریخ دیاں کتاباں، تاریخ اسلام دیاں، او دے وچ غزوہ احد جس دن ہویا نا، او دا نام ہے یوم حمزہ، یوم حمزہ۔ وہ آندے نے ساریاں شہادتاں ہوئیاں، ٹھیک ہے، ساریاں شہیداں نو سلام ہے، پر اس دن نمبر لے گیا امیر حمزہ، امیر حمزہ۔ دیکھو کیویں ادھر شہید ہوئے نا تے حضور نو بڑا ہی صدمہ آیا، صدمہ ایسا سی کہ آپ دا سینہ شہید کرن تو بعد آپ دا سینہ چاک کیتا گیا، سینہ چاک کر کے پھر اکھاں کڑیاں، دونوں اکھاں، نک کٹی، آپ دے دونوں کن کٹے، اللہ اکبر، زبان کٹی، آپ دی ناش مبارک دا مسئلہ بنایا گیا کہ انتڑیاں کٹ کے زمین تے کھلار دی تھیاں، تے حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ کٹ کے تے چبایا۔ جبریل نے دیکھا کہ حضور دے دل تے بڑا اثر ہویا ہے چاچے دی شہادت دا، امیر حمزہ، کہ حضور دی خدمت میں کون آئے؟ جبریل۔ ایس امیر حمزہ دا ذکر تاں اس واسطے انفرادی کیتا جاندہ ہے غزوہ احد، کیوں کہ خاص گل جے سنو، جبریل آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس گل تے راضی نہیں، صدمہ تو انہوں بڑا ہے چاچا جان دی شاد، امی رسول، عربی چاچے نو ام آدن، این تے میم اتے شاد، امی رسول اللہ، حضرت امیر حمزہ۔ جبریل نے آکھا یا رسول اللہ میں عرش دے اتے لکھیا ویکھیا ہے سیدنا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، یہ حمزہ اللہ دا شہر ہے تے اللہ کے رسول دا شہر ہے۔ شہدائے احد وچ امیر حمزہ وہ نے جنہ دا نام عرش والے رب نے عرش تے لکھے۔ آج شہادت ایڈی دردناک سی کہ آپ بھی لاش مبارک، جسد مبارک اٹھا کے دوجی جگہ لے جانا ممکن نہیں سی، ایتھے ہی آپ دی نماز جنازہ، حضرت امیر حمزہ وہ نے جنہ اتے 70 واری جنازہ پڑھے، کتنی واری؟ 70 شہدائے احد نے، 70 شہداء دا جنازہ حضور پڑھاندے سن تے ہر دفعہ امیر حمزہ دی لاش مبارک مسئلہ بنیا سی، اکھاں کڈیاں نے، نک کٹے نے، کن کٹے نے، زبان کٹی ہے، پیٹ چاہ کے اندریاں تھلے کلاریاں نے، کلیجہ چبایا ہے، تے ہر شہید دا جنازہ حضور نے پڑھایا، تے اس طرح امیر حمزہ دی نماز جنازہ 70 مرتبہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایتھے پھر آپ دی قبر مبارک کٹی گئی، جدو دفن کرن لگے نا تے کفن واسطے جیڑی چادر آئی نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ سر تے پائی جاندی سی، پیر ننگے ہو جاندے سن، تے چادر پیر تے پائی دی سر ننگا ہو جاندا سی۔ صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ اگی تہاڈا دل بڑا دکھیا ہے، پر حضور اسی کریے کی ساڈے کو رہا نہیں جاندا، سانو مسئلہ دسو ہن کی کریے، مسئلہ پیش آ گیا، چادر ایک کے چھوٹی جی، سر تے پانے پیر ننگے ہو جاندے، جی پیر تے پائی دی سر ننگا ہو جاندا ہے۔ سونے نبی پاک نے فرمایا سر تے چادر دے دیو، پیراں تے مدینہ شریف دی کا نہیں ہوندا اصغر گھاس مدینہ پاک، فرمایا گھاہ پٹ کے لے آؤ تے میرے چاچے دے پیراں تے گھاہ پا دیو۔
اے آخری کفن امیر حمزہ ان ہستیاں دی او قربانیاں دین واسطے سجنا اسی مقروض ہاں شہدائے احد دے مقروض ہاں اسی انہاں دا کدی ذکر نہیں کیتا یہ وہ شہدائے احد نے انہاں دیاں برکتاں دیکھنیاں نے مدینہ شریف حاضری دیو ایک باری اپنی اکھی ویکھ کے آؤ احد وچ حضور دے چاچے نو رب نے عزت کینی دیتی قیامت تک اوتھے لوگ کھلو کے پڑھدے نے السلام علیکم یا شہداء السلام علیکہ یا شہداء احد السلام علیکہ یا شہداء السلام علیکہ یا نجبا السلام علیکہ یا سید الشہداء السلام علیکہ یا عم رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدنا مصعب بن عمیر السلام علیکہ یا سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی شہدائے احد دا نام لے کے اتنے سلام پڑھیا جاتا ہے دعاواں منگیاں جاتی ہیں اور عرفاء فرماتے نے مدینہ شریف دا سارا روحانی نظام انہاں دے سپرد جن نے بھی اولیاء قابلین نے انہاں کو دبئی ہے نا تو آندے نے والی مدینہ گورنر مدینہ نے امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو نا روزہ رسول دے آکھیا کرو یا رسول اللہ تواڈے چچا امیر حمزہ دا واسطہ میرے تے نظر کرم فرما اور امیر حمزہ دی بارگاہ وچ سلام پڑھو کہ اوتھے اے آکھو اے حضور دے پیارے چچا جان اے سید الشہداء میری نبی پاک کے سفارش کرو اور میرا ایک کم نبی پاکڑو کروا دیو اچھا اے او سید الشہداء لقب کوئی امت نے نہیں دیتا امیر حمزہ رضی اللہ نہ کسی مولوی نے نہ کسی پیر نے یہ سونے نبی پاک نے انہاں دی لاش دی حالت ویکھی نا نک کٹے ہے کن کٹے نے اکھاں کڈیاں نے زبان کٹی کلیجہ چبا کے تھلے سٹے ہے زمین دے انتڑیاں بکھیریاں نے پیٹ چاک ہویا پیا ہائے ہائے نبی پاک لاش سے کھڑے ہو گئے فرمایا سید الشہداء حمزہ سید الشہداء حمزہ فرمایا لوگوں سنو میرا چچا امیر حمزہ یہ سید الشہداء ہے زبان رسالت سے اگر کسی کو لقب ملا ہے سید الشہداء اور حضور کے چچا جان امیر حمزہ ہے شہداء احد یہ شوال کے مہینے میں ہے میری دعا ہے اتنی کریم ہستیاں حضور کے چچا جان ان کا میں نے شہادت غزوہ احد کی کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور آخری بات انہاں دا اسلام لے آن دا واقعہ بڑا پیارا ہے اگر وہ نہ سمجھے بھی سے آوے تو پھر شخصیت انہاں دا نقشہ پوری طرح ذہن بہندا نہیں یہ مسلمان کے میں چاچے سن نبی پاک دے سچے سگے چچا تے اے انہاں دے مسلمان ہون دا واقعہ ذرا سنو نا ابو جہل نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام دی بے ادبی کی تھی گستاخی کی تھی حضور نو پتھر ماریا کوہ صفا تے نبی کریم علیہ السلام نو زخم آیا اس پتھر دے لگن نال اور معاذ اللہ بڑی بد کلامی کی تھی جڑے بندے سندے سن نہ پے وہ حضور دے چچا امیر حمزہ کو چلے گئے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس ویلے کھانا کھا رہے سن دو تین روایتاں نے جڑی مستند روایت میں وہ پیش کر رہے آپ کھانا کھا رہے سن لقمہ منہ چ پا رہے سن وہ بندہ اپڑ گیا انہیں کہا تسی سردار جی مزے نہ روٹیاں کھاندے پھر دیو اور تواڈے بھتیجے نو ابو جہل نے معاذ اللہ بد کلامی کی تھی نال زخمی کر دیتا ہے امیر حمزہ نے وہ جڑی برکی پھڑی سی نا لقمہ منہ چ پان لگے سن وہ تھلے رکھ دیتا اسی ویلے تھلے رکھیا روٹی اتھے چھڈی اسی ویلے آپ نے تلوار پھڑی کمان پھڑی تیر لے نکلے اس ویلے لبن لگ پہ ابو جہل نو ویکھیا کوہ صفا تے بیٹھا جاندیاں لمیا پا لیا چنگی لتراڑ کی تھی ودی ابو جہل اور آپ نے کمان مار کو دا سر پار دیتا فرمایا اوئے اے ساریاں سیرت دیاں کتاباں وچ لکھے فرمایا او بدبختہ تو محمد نو لاوارث سمجھے اللہ تو حضور نو لاوارث سمجھے اللہ اکبر
اللہ اکبر ٹھیک انہوں لتاڑیا اور مرمت کی تھی نا تے سدھے آئے نبی پاک کو امیر حمزہ وہ سن مکے وچ جنہاں دا نا آ جاندا سی بندے ہل جاندے سن سن نا بھائی نا او دے سامنے ساڈے کولوں نہیں کھلوتا جاندا اسی او دا پار نہیں چک سکدے اے جی امیر حمزہ سید الشہداء بدلہ لیا نا ماریا چنگی طرح تے حضور دے کول تشریف لیا گھر آئے نا تے آ کے آخدے نے میرا بھرا دنیا تو ٹر گیا عبداللہ حضور نو آندے تسی میرے بھتیجے ہو پر تانوں مبارک ہوئے میں تہاڈا بدلہ لے آیا میں چنگی لتراڑ کیتی اودی میں چنگا بدلہ لیا او دا میں سر پاڑ دیتا سرکار نے پتہ کی فرمایا اللہ اکبر ویکھو سرکار نے فرمایا چاچا تو میرا بدلہ لیا پر مینوں کوئی خوشی نہیں مینوں کوئی انہاں کہا میں تے تہاڈی خوشی واسطے انہوں لتراڑ کیتی چترول کیتی اودی تے تسی خوشی نہیں ہوئے تے پھر اندروں سوال اٹھیا نا تے بول پے آندے نے پھر پیارے بھتیجے اے دس میں تو کیویں خوش ہوندا ہے تیری خوشی کس گل وچ سونے نبی پاک نے فرمایا چاچا جی جدوں کلمہ پڑھ کے جدوں میرا کلمہ پڑھ لو گے نا تے اللہ دے دین نو قبول کر لو گے میں ادوں خوش ہوواں گا ہائے ہائے میں ادوں خوش ہونا انہاں کہا میں تے تانوں کوئی تہاڈی خوشی واسطے کیتا ہے تے تسی آندے مینوں خوشی کوئی نہیں تے پھر تسی کدوں خوش ہونا ہے پھر اور میں جدوں کلمہ پڑھے گا نا چاچا دین قبول کرے گا میں تو خوش اس دیڑے ہونا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے امیر حمزہ نے آکھا پھر دیر کس گل دی ہے ہاتھ اگے بڑھایا انہاں کہا جلدی کرو نا کلمہ پڑھاؤ تے اپنی غلامی بھی قبول فرما لو کلمہ پڑھے مکے بھی دعائی پہ گئی جس لئے کلمہ پڑھیا نا مکے بھی دعائی پہ گئی چودھریاں دے ڈیریاں وچ قیامت آ گئی انہاں کہ اوئے امیر حمزہ مسلمان ہو گیا جے امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے انہاں کہا پھر آج تو بعد محمد وال ویکھنا تے سوچ سمجھ کے ویکھیا جے اللہ اکبر انہاں کہا ہن جدوں محمد دی گل کرو نا صلی اللہ انہاں کہ جدو ہون کونا وال جاؤ تے ذرا سوچ سمجھ کے جایا جے کہ منہ کو گل کٹری سجے کھبے ویکھ لیا جی حمزہ مسلمان ہو گیا اے جے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ اسلام دی تاریخ قربانیاں نال بھری یہ ساڈی خوش قسمتی ہے ساڈا یہ حق بندا ہے ہر سال شوال دے مہینے وچ انہاں ہستیاں دا ذکر کریے جنہاں نے قربانیاں دتیاں انہاں دی قربانیاں دی وجہ تو مسجد قیوم وچ ایسیاں وچ تسی نمازاں پڑھ دیو ٹھنڈیاں ہواواں لیندے ہو قلینا تے نماز پڑھ دیو یہ قربانیاں تے انہاں دتیاں نے اسی پھر بھی سجدہ کرن تو آواز آ رہا مسیتاں ساڑیاں خالی نمازی گنو تے آبادی گنو ذرا شہر دی آبادی ویکھو تے پورے شہر دی مسیتاں دے نمازی جمع کر لو کیلکولیشن کرو کنے نمازی میرے دوستو ایڈا رمضان شریف دا مہینہ لنگیا نا یہ دے وچ ترے چیزاں سن جنہاں تو بچن دا نام روزہ سی ترے حلال بے نیاز رب جی بچانا سی تے حرام تو بچاندا بچانا سی تے ترے چیزاں تو روزیاں میں سانو تسی اللہ نے فرمایا بے ترے چیزاں کولو بچو ایک اپنی بیوی جس طرح نکاح ہویا تہاڈا او دے نیڑے نہ جایا جے روزے دے وقت صبح صادق تو غروب آفتاب تک پرہیز تے کھانا تے پینا یہ بھی حلال کھانا بھی حلال تے پینا بھی یہ ترے بھی چیزاں حلال نے جس نکاح ہویا اپنی بیوی دے رب اندر نیڑے نہ جاؤ ہے حلال پینا حلال ہے رب اندر نیڑے نہ جاؤ پین دے اللہ دی عزت دی قسم ہے کلا بندہ کمرے وچ بیٹھا ہوئے نا روزہ ہوئے او دھیان نال وضو کردا ہے کدھر وضو دے دوران قطرہ پانی دا گلے دے تھلے اتر کے پیٹ وچ نہ ٹر جائے ایویں گل ہے اتھے کو ویندا تانوں کلیاں وضو کریے نا چوتھی کوٹری بھی اینی احتیاط نہ روزے وضو کریدا ہے او پوری کردے ہیں کدھر قطرہ پیٹ وچ نہ اتر جائے ہے حلال میں سمجھان واسطے لذت دا لفظ بولنا
کھانا حلال لذت، پینا حلال لذت، شادی شدہ عورت نال ازدواجی عمل حلال لذت، لیکن رب نے فرمایا او میرے بندیو میں دیکھنا ہی چاہنا جے مینو رب مندے ہو تے میں دیکھنا اے وے میری گل مندے ہو کہ نہیں مندے، میں حلال چیزاں تا چھڑائیاں نے جے مینو راضی کرنا دے، ایک مہینہ اے وجہ بنایا اے ترے چیزاں حلال نے نہ تے نیڑے نہ جایا جے، جب بھوکے رہو گے تو رب نو کی فائدہ ہے معاذ اللہ، یہ دا کوئی تعلق ہے، یہ تے تیرے میرے فائدے واسطے۔ اچھا بھوکیاں پیاسیاں رہنا عبادت ہے، نفسانی خواہشات سے کنٹرول کر کے بیوی سے نیڑے نہ جانا، یہ روزہ بنا دیتا ہے، کیوں؟ دراصل رب یہ چاہتا ہے میرے بندے مینو راضی کرنے واسطے ایک مہینے واسطے میری رضا واسطے حلال لذتاں نوں چھڑ دین تاکہ مہینے بعد انہاں دی ذہن سازی ہو جائے، وہ اس مقام تے آ جان جس رب نو راضی کرنے واسطے حلال چھڑیا سی اس رب نو راضی کرنے واسطے ساری زندگی حرام نو لت مارو تے دفع کرو، حلال کو بھی بچو، اے جے روزے دا مقصد۔ یہ رمضان شریف سانو نصیب ہویا ہے، ویکھنا یہ ہے کہ اساں کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا فائدہ اٹھایا، جے تے ساڈے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے تے پھر تے الحمدللہ مبارک ہوئے، تے جے روزیاں تو پہلے بھی ہوویں اساں تے ہون بھی ہوویں، نمازاں اسی کوئی نہیں پڑھ دے، ساڈے گھراں وچ قرآن کوئی نہیں، ساڈے گھراں وچ نماز کوئی نہیں۔ دوستو اے شہدائے احد نے جڑیاں قربانیاں دتیاں نے، یہ کدے واسطے قربانیاں دتیاں؟ امیر حمزہ دیاں اکھاں دوویں کڈیاں گئیں، کی جرم کیتا سی؟ اور جرم کی سی اللہ دے دین دا نام لیندے سن، کلمہ پڑھ دے سن، محمد پاک دی غلامی دا دم پڑھ دے سن، او دی سزا لبھی تے امیر حمزہ حضرت عبداللہ بن جہش مصعب بن عمیر اے شہید ہوئے، انہاں شہیداں نے قربانیاں دتیاں، اج تیریاں مسجداں آباد نے، تیریاں اذاناں بانگا ہو رہی ہیں، تیریاں مسجداں بڑھ رہی ہیں، تے کیوں نہ انہاں مسجداں نو آباد کریے؟ مسجداں آباد ہوندیاں نے نمازیاں نال، مسجداں آباد ہوندیاں نے، تے کیوں نہ پھر رل کے تسی تے میں توفیق منگیے، بے نیاز رب روزیاں میں جو کچھ اساں سکھیا تے حاصل کیتا ہے او دے اوتے سانو عمل کرن دی تے پوری زندگی او دے تے کاربند رہن دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر وچ ایک چھوٹا جہا اعلان سن لو۔